اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المؤمنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، سب سے افضل کام تلاوت قرآن ہے، جس سے سینے کھول دیے جاتے ہیں اور انسان صاحب بصیرت بن جاتا ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یا علی، سعادت مند و خوشبخت ہے وہ شخص جس نے تم سے محبت کی اور تمہاری تصدیق کی، اور ہلاک و بدبخت ہے وہ شخص جس نے تم سے بغض رکھا اور تم کو جھٹلایا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، لوگوں کو بغیر زبان استعمال کیے اپنے عمل سے خیر کی طرف دعوت دینے والے بنو، کہ وہ تمہارے کردار میں، عبادت میں، کوشش اور گفتگو میں سچائی اور پرہیز کا مشاہدہ کرے۔ امیر المؤمنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، انسان کی عقل مندی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے عیوب کو جانتا ہو، جبکہ انسان کی جہالت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے عیبوں سے غافل ہو۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، مہمان کی عزت کرو، چاہے وہ حقیر ہی کیوں نہ ہو۔ اپنے والد اور استاد کے لیے اپنی جگہ سے ادب سے کھڑے ہو جاؤ، چاہے تم بادشاہ ہی کیوں نہ ہو۔ امیر المؤمنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب مر جائیں گے تو بیدار ہو جائیں گے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص خدا کی معرفت رکھتا ہے اور اپنے آپ کو زحمت میں ڈالتا ہے، لیکن خدا کی طرف سے منسوب امام کی معرفت نہیں رکھتا، اس کی تمام زحمات بیکار ہے، وہ گمراہ ہے، خدا اس کے کردار کو بد شمار کرتا ہے۔ وہ ایسی بھیڑ کی مانند ہے جو اپنے سے جدا ہو جائے اور بھیڑیے کا شکار ہو جائے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اپنے حالات کے بارے میں لوگوں کو بتانے سے پرہیز کرو، اگر تم نے پرہیز نہ کیا تو آہستہ آہستہ لوگوں کے نزدیک ذلیل و خوار ہونا شروع ہو جاؤ گے۔ پس ذلت سے بچنے کے لیے اپنے درد دل کو کبھی کسی سے نہ کہو۔ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا، جب تک کسی شخص میں 5 خصلتیں نہ ہوں، اس وقت تک وہ دولت جمع نہیں کر سکتا، اور وہ یہ ہیں: شدید بخل، لمبی امید، غالب حرص، قطع رحمی، دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، وہ ظلم جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، وہ بندوں کا ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی کرنا ہے۔ امیر المؤمنین امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر تم موت کی رفتار کو دیکھ لیتے تو امیدوں سے تم نفرت کرتے اور کبھی ان کو پورا کرنے میں مصروف نہ ہوتے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، زمانے کے حالات کے بدلنے سے لوگوں کی حقیقت سامنے آ جاتی ہے، اور زمانہ لوگوں کی مخفی نیتوں کو تم پر آشکار کر دیتا ہے۔
اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔